بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عدی بن خاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بالآخرت کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ عقیدہ شفاعت کے اوپر کل بات ختم ہوئی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام محمود کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور وہاں پر شفاعت کبریٰ سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف تشریف لائیں گے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں گے کہ رب العالمین جلوہ افروز ہو رہے ہیں زمین کی طرف۔ تو اتنے میں فرمایا کہ ایک ہولناک قسم کی آواز آئے گی اور ایک نور اترتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ رب العالمین اس نور کے اندر تجلی فرمائیں، تو پوچھیں گے کہ کیا ہمارے رب اس نور کے اندر رب کی تجلی موجود ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس سے منزہ ہے، ہم تو آسمان دنیا کے فرشتے ہیں۔ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فرشتے زمین کے کناروں پہ جا کر صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تھوڑی سے وقفے کے بعد پھر ایک اور آواز ہولناک قسم کی ظاہر ہوگی اور نور ظاہر ہوگا۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کیا اس میں رب العالمین جلوہ افروز ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی زیادہ وراء الورا ہے۔ اور پھر یہ فرشتے بھی جا کر کے میدان کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اتر کر کے لوگوں کے ارد گرد زمین کے کنارے پہ جا کر صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل صلوٰت والسلام کو حکم ہوگا کہ اے اسرافیل سور پھونکو۔ تو فرمایا کہ اسرافیل صلوٰت والسلام سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سورہ منظم کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اسرافیل صلوٰت والسلام سور پھونکیں گے تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ تو جو مخلوقات آسمانوں کے اندر ہوں گی اور جو زمین کے اندر ہوں گی وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس بے ہوشی سے محفوظ رکھیں گے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ وہ اس بے ہوشی سے محفوظ رہیں گے، اور باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے جو ہیں
وہ اٹھا کر کے زمین کی طرف آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس کے اوپر ہوگی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 8 فرشتے رب العالمین کے عرش کو لے کر کے آئیں گے، اور جہاں پر بیت المقدس ہے فرمایا اس کا اگلا حصہ وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے کہ اے اسرافیل سور پھونکو، دوبارہ پھر سور پھونکیں گے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ تو فرمایا کہ دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو اب سب لوگ جو بے ہوش ہو گئے تھے وہ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور فرمایا سب سے پہلے ہوش میں آنے والوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب ہوش میں ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک حصہ پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مخلوقات سے خطاب فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے بنی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے قیامت تک تم لوگ باتیں کرتے رہے اور میں سنتا رہا، اور جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم نے کہا، وہ سب کا سب میرے فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے، کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور آج وہ سب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر اس میں تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں کوئی چیز غلط نظر آئے تو اس میں سوائے اپنے آپ کو ملامت کرنے کے کسی اور کو ملامت نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اب جو صحیفے ہیں ان کو تقسیم کرنا شروع کر دو، جو اعمال نامے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ملے گا اس سے حساب یسیر لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ملے گا تو فرمایا کہ وہ بربادی کو، ہلاکت کو پکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہم نے ہر ایک انسان کے گلے کے اندر اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ لٹکا دیا ہے، یلقاہ منشورا، کہ جو قیامت کے دن اس حال میں اس کو ملے گا کہ وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل کے اندر ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ جو ہے خود ہی پڑھ لو اور خود ہی تم اپنے حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ فرمایا سب سے پہلے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو جانوروں کے اندر جو ہے ان سے حساب و کتاب ہوگا، ان سے قصاص لیا جائے گا ان کے درمیان میں، یہاں تک کہ جو سینگ والی بکری ہوگی اس سے بے سینگ والی بکری کو جو مارا ہوگا اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ تمام جانوروں کا بدلہ دلوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب جانور مٹی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اس وقت یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مٹی ہو چکے ہوتے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ خوشی خوشی سے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دکھاتے پھریں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید تھی کہ میں اپنے اس حساب سے ایک نہ ایک دن ضرور ملوں گا۔ اور فرمایا کہ جن کو بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ملے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، جن کو بائیں ہاتھ ملے گا تو وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے یہ اعمال نامہ ملا ہی نہ ہوتا، اور جب میرے اوپر موت آ گئی تھی تو اس موت ہی نے میرا صفایا کر لیا ہوتا اور دوبارہ مجھے یہ زندگی نہ ملتی۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کا حساب شروع ہوگا،
اور سب سے پہلے ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا کیا کرتے تھے، دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ اپنے اپنے معبودوں کے پاس جمع ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اٹھیں گے، اپنے اپنے معبودوں کے پاس، اپنے اپنے بتوں کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان تمام کو ان کے معبودوں سمیت سوائے انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ کے کہ جن لوگوں نے ان کی عبادت کی تھی، ان کے علاوہ باقی جو ان کے معبود ہوں گے، جو ان کے شیاطین ہوں گے، ان سمیت ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ امتوں کا حساب شروع ہوگا، نبیوں اور امتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہیں گے، یا نوح هل بلغت، اے نوح کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم تک، اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے نعم یا رب، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ما جاءنا نذیر، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے 950 سال تک تمہیں تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا، رات دن تمہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا، اور میں نے اس پیغام کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون ہو، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ تم نے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد و امتہ، اے اللہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، تمہیں پھر بلایا جائے گا اور تم پھر جا کر کے اس کی بات کی گواہی دو گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اور فرمایا اسی لیے تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم ایک معتدل امت ہو، امت وسط ہو، اور اس لیے اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو امت محمدیہ کے لوگ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں گے کہ یہ اللہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو وہ اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے گواہی دے سکتے ہیں جبکہ یہ اس زمانے کے اندر موجود ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم کس طرح سے گواہی دے سکتے ہو، تم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تیرا پیغام آیا تھا، تیرا کلام آیا تھا، اور تیرے نبی نے ہمیں بتایا تھا، اور تو نے اپنے کلام کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ تو ہم اس بنا کے اوپر اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، تیرے کلام پہ ایمان رکھتے ہوئے شہادت دیتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو کچھ کہا اور جو گواہی دی یہ سچ فرمایا، انہوں نے سچ کہا۔ تو اس طریقے سے فرمایا ان کے اوپر اتمام حجت ہوگا، اور پھر آخرکار وہ لوگ مان جائیں گے، اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے۔ اسی طریقے سے باقی امتیں جو ہوں گی وہ بھی پہلے انکار کریں گی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، سب کے سب قوم موسیٰ، عیسیٰ انکار کریں گے، اور پھر بالآخر یہ امت گواہی دے گی اور رسول اس کے اوپر گواہی دیں گے، اور پھر بالآخر وہ اس بات کا اقرار کریں گے اور اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا حساب شروع فرمائیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے، مومنین ہوں گے، ایمان والوں کا حساب شروع ہوگا، اور یہ حساب جو شروع ہوگا تو یہ سب سے پہلے فرائض سے شروع ہوگا، اور فرائض میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اگر نماز انسان کی صحیح نکل آئی تو فرمایا کہ باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز ہی صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نہیں نکلیں گے۔
اسی طریقے سے جتنے فرائض ہیں ہر ایک فرض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بادشاہ ہوں گے ان سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، بیوی ہے اس سے خاوند کے مال اور اسباب کے بارے میں اور اس کی عزت کے بارے میں، حرمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاوند سے اولاد اور بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو دین سکھلایا اور ان کو اپنی اولاد کی تم نے تربیت کی یا نہیں کی۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے۔ اور پھر جو اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر انعامات سے نوازا ہے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بندو ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو جتنے اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، ہاتھ سے کیا پکڑا، پاؤں سے کس طرف چلے۔ تو یہ جتنے بھی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور فرمایا کہ عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن حمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ جس وقت تک فرمایا کہ یہ 5 سوال ہیں ان کے جواب نہیں مل جائیں گے اس وقت تک کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ عن عمره، اے اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں پہ فنا کیا۔ وعن شبابی فیما ابلا، جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کن راستوں سے کمایا، جائز کمایا، ناجائز کمایا، حرام کا تھا، حلال کا تھا۔ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، جائز راستوں میں خرچ کیا، ناجائز راستوں میں خرچ کیا۔ اور پھر تمہیں جو علم دیا تھا اس علم کے اوپر تم نے کیا عمل کیا۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے براہ راست رب بات نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب سے براہ راست خطاب فرمائیں گے۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس بندے کے درمیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ نہ سکے۔ فینظر، فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت بندے سے پوچھیں گے تو یہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو دائیں طرف اس کو وہ اعمال نظر آئیں گے جو اس کے نیک اعمال تھے، جو اچھے اعمال تھے۔ پھر یہ بندہ بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف اس کے وہ اعمال نظر آئیں گے جو کہ برے اعمال تھے۔ وَيَنْظُرُ أَمَامَهُ، پھر سامنے دیکھے گا تو سامنے اس کو جو ہے آگ نظر آئے گی، دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلقاء وجہ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک کھجور ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور ہی صدقہ کر کے اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہ بچا سکو۔ یا فرمایا ولو بشق تمرة سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کے اوپر ایک کھجور کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس ظلم کا بھی تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ایک کھجور کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو اور اس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.